اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی والی آیت لے لی تھی، تو اس میں مین خلاصہ کیا تھا کہ اگر ہم آیت الکرسی میں ہی دیکھیں تو صرف ایک آیت کے ذریعے سے واپس اللہ پر جو ایمان فریش ہو گیا تھا نا، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر ہمارا اس سے کنیکشن مضبوط ہے تو ہماری زندگی میں کوئی اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آیت الکرسی سے اگر آپ آگے والی آیت کو کنیکٹ کرو تو واقعی قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تو بس ایک محبت سی فیل ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان۔ تو اس چیز پر یقین ماننا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے وہ مشکل ٹل جائے گی، اور مجھے مشکل وقت میں اللہ کو تھام لینا ہے اور ہر حال میں اللہ سے پر امید رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو میں اللہ کے لیے گمان رکھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بشارت دی تھی؟ ایسا انسان ایک ایسا کڑا تھامتا ہے، تو امیجن کریں کہ آپ نے ایک ایسے سہارے کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی سہارے ہیں، والدین ہمارا سہارا ہیں، اور اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی اولاد اس کا سہارا ہے، اسی طرح مال ہمارا سہارا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا حسن بہت زیادہ ہے تو حسن کی بنا پر مجھے لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور میری واہ واہ ہوتی ہے، جہاں میں جاتی ہوں محفل لوٹ لیتی ہوں۔ تو آپ یقین جانیں کہ یہ سارے سہارے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈاؤن فال کی طرف ہی جاتے ہیں۔ حسن تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہی ہو جاتا ہے، آپ کی خود کی جو جسمانی طاقت ہے وہ بھی بڑھاپے کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے گی، لیکن ایک کنیکشن ایسا ہے جس کو آپ جتنا تھامیں گے نا وہ اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ جتنا پڑھیں گے، جتنا اللہ کی ذات کو پہچانیں گے، جتنی اللہ سے الفت رکھیں گے اپنے دل میں، تو آپ کا کنیکشن مضبوط ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اتنی زبردست بشارت، ایک تسلی دے دی گئی کہ یہ کڑا ٹوٹنے کا نہیں ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا یقین کتنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 257 اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ ایسے لوگوں کو مزید اللہ تعالیٰ کچھ خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور کیا زبردست خوشخبری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پھر دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے احادیث میں کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، مفہوم ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا کان بن جاتے ہیں کہ پھر وہ کان سے کیا کرتا ہے؟ خیر کی باتیں ہی سنتا ہے۔ آنکھ بن جاتے ہیں تو آنکھوں سے وہ انسان اچھی ہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دل بن جاتے ہیں تو دل میں بھی اچھے ہی خیالات اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اوور آل انسان کی زندگی میں ایک امپیکٹ آتا ہے جس میں ایسی فیلنگ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اسٹیپ پر آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب ہم واقعی قرآن سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا، لغویات ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے، رائٹ۔ اور جیسے جیسے آپ قرآن سے تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، نمازوں سے بھی دل تھوڑا سا ڈاؤن ہونے لگتا ہے، پھر اسی طرح موبائل اٹھاتے ہیں تو لغویات دیکھ دیکھ کر ہمیں اللہ معاف کرے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی قرآن جب ہم تھام لیتے ہیں اور قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے نا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا دوست ہے ایمان والا، اس کو میں کیا کروں گا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، نکال دوں گا اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ ڈارکنیس چلی جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ اور اس کو ہم دو طرح سے لیں گے، ایک اس طرح سے کہ حالات جو ہیں نا وہ وقتی طور پر تو ہر انسان کی زندگی میں مشکل آتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو obviously آزماتے ہیں، جیسے کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ اتنی بڑی جنت ایسے ہی تو نہیں مل جائے گی۔ حضرت بلال بھی آزمائے گئے تھے، کس طرح سے ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور ان کے منہ سے احاد احاد ہی نکلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے لیے چنا نا، تو آزمائش تو آئے گی، تو تھوڑا بہت ڈاؤن فالز آتے ہیں زندگی میں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اگر وہ اللہ کو تھام لینا، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہ بن جائیں ایسے لوگ، تو اللہ تعالیٰ لائٹ کا راستہ کھول دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ ایک تو اس میننگ میں لیں گے، اور دوسرا جو مین مطلب ہے اس آیت کا وہ یہی ہے کہ اگر پیچھے سے کنیکٹ دیکھیں کہ ہم نے دیکھا ایمان اور کفر کی بات ہو رہی ہے، تو ایمان کیا ہے؟ روشنی ہے، لائٹ ہے، اور کفر کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو اگر پیچھے والی آیت سے کنیکٹ کریں گے تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ ایسے لوگ جو آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں نا، دین کی طرف آتے ہیں، تو ان کی زندگی سے ڈارکنیس ختم ہو جاتی ہے، لائک جہالت کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی مل جاتی ہے ان کو۔ تو بہت ساری چیزوں سے ہم اس کو سمجھیں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ آپ کی زندگی جو ایک بے مقصد ٹریک پر جا رہی ہے، آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزار لی، اللہ معاف کرے، جو قرآن بھی کہتا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں، کوئی برے الفاظ نہیں، لیکن قرآن نے کہے ہیں کہ جو لوگ اپنی زندگی کو بے مقصد گزارتے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ یہاں پر ایک واقعہ آ رہا ہے، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ کیا تو نے ایسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ اب ایک انسان ہے جس کو بڑی بادشاہت مل جاتی ہے دنیاوی طور پر، تو وہ کیا سمجھتا ہے
کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے اور بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے لڑ رہا تھا، کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں. انسان کو جب پاور ملتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو اللہ معاف کرے بہت زیادہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. ایون کہ دیکھیں رب اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں نا، جتنی بھی طاقت کسی کو کیوں نہ مل جائے، سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. لیکن انسان وقتی طور پر بہت تکبر میں آ جاتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی وہ اللہ نہ کرے مقابلہ کر لے گا. تو آپ دیکھیں کیا بات آ رہی ہے کہ ایک شخص تھا جس کو بہت بڑی بادشاہت ملی ہوئی تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. آپ سوچیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. کل میں سورہ یاسین پڑھا رہی تھی اپنے بیٹے کو، تو یہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا، لیکن انسان پھر جھگڑنے لگ جاتا ہے، جھگڑالو بن جاتا ہے. تو یہ ایسا لگ رہا ہے یہ وہی آیت کے ایک طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک حقیر سے نطفے سے پیدا کیا ہے اور تھوڑا سا انسان کو صلاحیتیں دے دی ہیں، تھوڑا مال دے دیا ہے، تھوڑا حسن دے دیا ہے، اور ذرا وہ زمین چلنے پھرنے لگ جاتا ہے تو اللہ ہی کے بارے میں جھگڑنے بیٹھ جاتا ہے. سوچیں کس حد تک انسان کی ایک اللہ معاف کرے بات آ رہی ہے کہ کس طرح کا انسان نچلی حرکت کر رہا ہے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا انٹروڈکشن اس کو یہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یحیی و یمیت ہیں. رائٹ، ہم نے پڑھی ہے نا اللہ کی صفات کہ زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. تو وہ جو بڑا ہی تکبر میں تھا وہ کہہ رہا ہے قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. رائٹ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو لے کر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لاتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے لے کر آ. اب تو کافر حیران رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اب ہوا یہ کہ دو لوگوں کی ڈسکشن چل رہی ہے. ایک اللہ کی محبت والا انسان ہے جیسے کہ اللہ ولی الذین ہے، اور ایک اپوزٹ کیریکٹر ہے کافر کا. رائٹ. کافر کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے اللہ کے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو اس نے کہا یہ کون سا اللہ معاف کرے نیا کام ہے، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. کہا یہ جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا، ایک شخص کھڑا تھا، کچھ اس کو مار دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے بھی موت دے دی. اور ایک شخص جو قید میں بند تھا، مطلب قید میں جو انسان ہوتا ہے وہ ایک طریقے سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کو آزاد کر کے کیا کہا کہ دیکھو میں نے بھی اس کو قید سے چھڑا کر اس کو زندگی دے دی، نئی زندگی دے دی. تو ابراہیم علیہ السلام کو فیل ہوا کہ یہ تو حجت بازی کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اور دلیل دی. ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ہم سے آرگیومنٹ کر رہے ہوتے، تو جو ہم اہل علم ہیں نا، ہمارے پاس دلائل ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کا صحیح انٹروڈکشن کرا سکیں اور سامنے والے کو خاموش کرا سکیں. رائٹ. ہم جو ہے نا اپنے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا جو سامنے والا آتا ہے ہم سے آرگیو کر کے چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس پوائنٹس ہی نہیں ہوتے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے پہچانیں، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو اپنی دلیل دے سکتے ہیں. تو دلائل کی بنیاد پر انسان سامنے والے سے آرگیومنٹس کرے، اور لڑائی جھگڑا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کا صحیح نمونہ دکھانا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات کو کیسے لوگوں کے آگے پیش کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی زبردست دلیل پیش کی اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج سے، مشرق سے سورج کو نکال کر لاتے ہیں، تم ایسا کرو الٹا کر دو، مغرب سے لے کر آؤ. تو اب اتنی زبردست دلیل تھی کہ لکھا ہوا ہے کہ کافر حیران رہ گیا. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. اور ظالموں کو ہدایت نہیں دینے کا کیا مطلب ہے کہ اتنی کلیئر نشانی دیکھ کر بھی، یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے، جو سلطنت میں جو بادشاہ کا ذکر آ رہا ہے نا، یہ نمرود کی بات ہو رہی ہے. میں کہنا بھول گئی تھی، نمرود کا نام آپ سب نے سن رکھا ہوگا کہ بہت متکبر شخصوں میں سے تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے انسان جس کو سننا نہیں ہوتا نا، اس کو ہدایت نہیں ملتی، چاہے بڑی بڑی دلیلیں ہی کیوں نہ دے دو. کہتے ہیں نا کہ دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو بالکل ایسی فیلنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں او کالذی مر علی، یہ ایک آیت آ گئی. ٹھیک ہے، یہ ایک واقعہ تھا، اور ابھی آپ مزید ایک اور دو واقعات پڑھنے جا رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ آیات ہیں، اور واقعات سے نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی ایک پرسنالٹی ہے کہ جب واقعات سے بات بتائی جاتی ہے نا تو وہ پسند آتی ہے. جیسے بچوں کو پسند آتی ہے نا. اب آپ سوچیں کہ ہمارے والدین نے ہماری بچپن میں جو بھی ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں، جو باتیں واقعات کی صورت میں سکھائی ہوتی ہیں نا، ان لوگوں نے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. ایسا ہے نا کہ ہم واقعات کو یاد رکھتے ہیں، اسٹوریز سے باتیں یاد رہتی ہیں. تو یہاں بھی مزید ایک اسٹوری آ رہی ہے. یا اس شخص کی مثال کہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو چھت کے بھل اوندھی پڑی ہوئی تھی. امیجن کرتے جائیں. ٹھیک ہے، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کریں گے.
مطلب ایک بستی پوری الٹی پڑی ہوئی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے. تو ایک شخص گزر رہا تھا، اس میں بھی میرے خیال میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام آتا ہے. ہاں لکھا ہوا ہے میرے پاس کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ڈسکشن ہے، رائٹ. تو گزرے اور کہا کہ کیسے زندہ ہوگی. تو ہوا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے. یعنی کہ وہ عزیر علیہ السلام جو گزر رہے تھے ان کو بھی موت دے دی 100 سال کے لیے. پھر اسے اٹھایا، ٹھیک ہے، عزیر علیہ السلام کو کھڑا کیا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری. کہنے لگا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. ٹھیک ہے، تو اس نے اٹھ کر کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اس کو ڈائے کر دیا تھا، لیکن وہ اٹھا تو اس نے کیا کہا، میں تو بس 1 دن یا تھوڑا سا حصہ ٹھہراؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو 100 سال تک رہا ہے، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کے بالکل خراب نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کھانے پینے کو دیکھ جو تو اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا تھا نا، وہ تو ایز اٹ از پڑا ہوا ہے 100 سال کے بعد بھی. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کر ہم کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. ٹھیک ہے، تو کتنی زبردست اس کے اندر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو تھا نا انسان حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پر شک نہیں کیا تھا کہ کیسے یہ بستی زندہ ہوگی، بلکہ ایک دل میں خیال آیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ایک بات کی تھی کہ کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کی نیت کیا ہے، سیکھنے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہرحال جانتے ہیں. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھیں اگر پڑھا رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں تو آپ بھی اسٹوڈینٹس کو ہے نا سوال سے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے. مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، 2 3 لوگ ہیں میرے پاس. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس سے بات ہوئی کہ آپ کو تجوید پڑھنی، وہ اتنا کمیٹڈ نظر آتا ہے کہ کل سے پڑھنا بھی شروع کر دے اور بالکل یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے 10 بار آپ کو میسج کرے گا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ مصروفیت ہے وہ مصروفیت ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ، رائٹ. تو پھر آپ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو انٹرسٹ فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل اسی طرح ہم جب بھی زندگی گزار رہے ہیں تو اگر ہم سچے ہیں اور ہم واقعی اللہ سے کسی چیز میں سنسیئر ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے وہ راستے کھول دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں اور سنسیئر ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ لوگ آن لائن کلاس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ سب کی طلب ہوگی تبھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے. سنسیئرٹی تھی تبھی اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ماشاءاللہ ایک موقع دیا ہے ہم سب کو، رائٹ. اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنسیئر نہیں ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن جو لرن کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ راستے کھول دیتے ہیں. آپ دونوں مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں یہ بات کو. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا بڑا ہے، کہ جو سورج سے یہ ساری دلیلوں سے بات کی لیکن اس نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ایسے کافروں کو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتے. اور دوسری آیت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ایک کے بعد ایک سین ہوا کہ وہ اٹھے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 100 سال سو گئے. اٹھ کر بڑی آرام سے کہہ رہے کہ دن کا کچھ حصہ میں رہا ہوں یہاں پر. اور پھر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور بولا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا تو ایسا کا ایسا ہی پڑا ہوا ہے. یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوا، کھانا نہیں سڑا، اللہ کی مرضی. اور برابر میں جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈی ہو چکا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ دیکھو میں اس پہ اب گوشت بھی چڑھا رہا ہوں، ہڈی بھی چڑھا رہا ہوں، دیکھو میں اس طرح سے زندہ کرتا ہوں. تو پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تو ان کے منہ سے کیا نکلا، وہ بھی چاہتے تو نعوذ باللہ نمرود کی طرح نہیں مانتے. لیکن انہوں نے کیا کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں نا زندگی میں حالات اور واقعات ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں جو فلسطین پر حالات ہو رہے ہیں، 2 کیریکٹرز ہیں ہمارے. کچھ لوگوں کو چین اڑ گیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ دن رات دعائیں کر رہے ہیں اور جو ان سے ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ بے حس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بس ایک جگہ پر مر رہے ہیں، مسلمان مرتے رہے، روز کی خبریں دیکھ دیکھ کر اب عادت ہو گئی ہے میت دیکھنے کی، کفن دیکھنے کی. اللہ معاف کرے. تو کیا ہمارے دلوں کا حال ہے. نیچرل تبدیلیوں سے ہم کچھ سبق سیکھتے ہیں یا ان کو نیچرل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے گھر میں پتہ چلا زلزلہ آیا ہے، کچھ لوگ اللہ معاف کرے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی تو اتنے زور سے میں ہلی اور میں پوری ہل گئی، اور الٹے سیدھے جوکس شروع ہو جاتے ہیں کہ کون ہلا کون نہیں ہلا، اللہ معاف کرے. اور دوسرا کیریکٹر کیا ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ہم بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں، اور نہیں ہوئے تھے نہ عالم فاضلوں کے گھروں میں پیدا ہوئے تھے، وہ کس طرح بنے، اس لیول پر آئے کس طرح. ایک ہماری طرح کے انسان تھے لیکن انہوں نے جیسے ہی کائنات کو دیکھنا شروع کیا، اللہ کی عظمت کو پہچاننا شروع کیا، تو انہوں نے ٹھان لی کہ دین کا علم سیکھنا ہے اور اپنی زندگی پر پریکٹس کرنا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا.
کنورٹ ہوئے اور اپنے لائف اسٹائل کو چینج کیا، اور آج کہیں جا کر وہ الحمدللہ اس قابل بنے ہیں کہ اللہ کے دین کو لوگوں میں اور دین کی سر بلندی کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی ہیں۔ تو ایفرٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور موقع اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتے ہیں۔ ہر کسی کی زندگی میں پلٹنے کا چانس ضرور آتا ہے۔ آپ سب جائزہ لیں کہ کیا آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مواقع دیے ہیں کہ نہیں دیے۔ کوئی انسان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ دنیا کی ہر چیز سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں۔ بیکنگ کلاسز لینے کا موقع مل جاتا ہے، سوئمنگ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، اسٹچنگ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، گھر میں بوتیک کھولنے کا ٹائم مل جاتا ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دن رات لگانے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ملتا تو قرآن کا علم سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کو تو ہمیں جواب دینا ہے نا، ہم کس کو بہلا رہے ہیں ان حالات سے، ان واقعات سے، ان لیم ایکسکیوزز سے؟ کس کو بہلا رہے ہیں، اپنے آپ کو یا اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہ دیکھیں، دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو حالات ہوتے ہیں انسان اس سے سیکھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن آئے تو اس سے سیکھیں، اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے دیتے ہیں۔ صرف ایسے ہی نہیں، کوئی حالات زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہو کر چلے جاتے ہیں، ہمیں پالش کرنے کے لیے آتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد والی آیت بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی زبردست آج کی آیات آ رہی ہیں، واقعات پر واقعات۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ جواب دیا یقین تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کس طرح سے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ پوچھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے میری ذات پر؟ اب آپ سوچیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ایسے بولا، تو یہ دیکھیں کہ ایسے ہی ایک ہوتا ہے، انسان کو تجسس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات پر ایمان ایسا نہیں ہے کہ ان کا نہیں تھا، بس ایسے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تو ہے کہ آپ کر دیں گے، لیکن میرے دل کی مزید تسکین ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی زندگی میں بہت ساری چیزوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیجئے، تو کیا ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہوتا؟ دیکھیں یقین تو ہوتا ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا سامنے آ جائے، تاکہ کیا ہو، مزید سب کا شرح صدر ہو جائے اس بات پر۔ تو ایسی ہی کوئی فیلنگ ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کیا ان کو کوئی شک ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا۔ تو ایسا گمان کسی بھی پیغمبر یا صحابی کے بارے میں رکھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بھی ایک پریکٹیکل مشاہدہ کر کے دکھایا، اور یہ سارے مشاہدے ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فرمایا 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک پریکٹیکل مشاہدہ کیا۔ 4 پرندے تھے، ان سب کے 4 حصے کر دیے گئے، چاروں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اب تم اسے پکارو تو یہ بن کر تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ تو یہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ تھا، اس میں ہمارے لیے بہرحال یہی کیا کہتے ہیں لیسن ہے کہ دیکھیں اگر ہم قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اب آپ مجھ سے کوئی سوال کرتے ہو، تو اب ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے سوال پہ سوال کر رہا ہے، کوئی سیکھنا کوئی کچھ نہیں، صرف خود کا ٹائم بھی ضائع کرنا اور دوسروں کا ٹائم بھی ضائع کرنا، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک انسان میں کوئی ایسی بات کر دوں جو آپ کو ذرا سی ہٹ کے لگے، تو آپ کیا کہیں گے مجھے کہ باجی سمجھ تو آ گئی یہ بات، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو نا ایسے بتا دیں گی نا تو میرے دل کو تسلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ طالب علم کے ایک انداز کا بیان ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ اور زیادہ اپنے لیول کو بڑھانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، ایمان سے زیادہ گہرا درجہ یقین کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان سے گہرا لفظ کیا ہے؟ یقین۔ ایمان کا مطلب ماننا، رائٹ؟ اور یقین دل سے مان جانا۔ تو اس لیول پر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھانا اگر چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ اور مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اس حساب سے انہوں نے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شخص اعتراض کرنے کے لیے سوالات کرتا ہے اور ایک شخص اطمینان قلب کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر کوئی اطمینان قلب کے لیے سوال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دین کے معاملے میں ہمارے دل کا اطمینان ہونا ویسے ہی ضروری ہے۔ تو تینوں طرح کے واقعات میں ہمیں سمجھ آیا کہ کیریکٹر کی بات ہے کہ ایک کیریکٹر کے سامنے سب کچھ آ گیا، وہ نہیں مانا، اور 2 کیریکٹرز ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا مشاہدہ کر کے دکھایا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مزید ایمان لے آئے اور ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ تو یہاں پر واقعات کا ٹاپک ختم ہوتا ہے، اس کے بعد مزید بہت زبردست اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں۔ صدقے کے بارے میں آپ لوگ بار بار پڑھتے رہتے ہیں،
تو آج ہم آیات کی روح سے پڑھیں گے، اور اتنا زیادہ کوئی چارج ہو جائیں گے ہم کہ ہمارا دل چاہے گا کہ ہم مزید اپنی اس ہیبٹ کو آگے بڑھائیں۔ صدقے کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 261 ہے، مثل الذین ينفقون اموالہم، چلیں دیکھ لیتے ہیں ہم آیت۔ مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں پڑھی ہوئی ہیں، تو آج آپ آیات کی روح سے دیکھیں گے اور بہت ہی زبردست فضیلت اس کے اندر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے وہ دیکھیے، اس دانے جیسی ہے، امیجن کریے گا، ٹھیک ہے، ایک دانہ جو زمین میں آپ ڈالو، ٹھیک ہے، اس دانے جیسی جس میں 7 بالیاں نکلیں۔ امیجن کر رہے ہیں کہ ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈال دیا، مثال کے طور پر کوئی بھی آپ نے 10 روپے ڈالے، رائٹ، اور بہت اچھی نیت کے ساتھ ڈالے، تو کیا ہوا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، 7 بالیاں، سمجھے نا، بالیاں نکلتی ہیں جو ہم زمین میں سیڈ ڈالتے ہیں اس سے، اور پھر کیا ہوا، ہر بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور جب ہر بالی میں سے 100 دانے نکلیں گے تو پہلے 7 تھے تو 7 ملٹیپلائی بائی 100 ہوگا تو کیا ہو جائے گا، 700، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بیج جو آپ زمین میں اچھی نیت کے ساتھ ڈال رہے ہو، کسی کو دے رہے ہو، کچھ اچھا کام کر رہے ہو نیکی کا صدقے کی نیت سے، تو اس سے یہ امید ہے کہ 700 جتنا آپ کے لیے ریوارڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والے ہیں اور علم والے ہیں۔ اب یہ جو حصہ ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور اس میں کیا ہے، جیسی نیت ویسا صلہ۔ نیت سم ٹائمز کسی کسی کی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ اس کو 700 کیا ان گنت مل جاتا ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، 1 لگا دو اور باقی 0 اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے 2 جگہ پر صدقہ کیا، آپ نے 2 لکھا، اب آپ کی جتنی اچھی نیت ہے نا اللہ تعالیٰ 0 0 0 لگاتے جائیں گے۔ کسی نے 2 روپے دیے، نیت صحیح تھی تو اس کو 20 ملے، کسی نے 2 روپے دیے، ایک مثال دے رہی ہوں، تو اس کی نیت اتنی زبردست تھی کہ 2 لاکھ تک پہنچ گئی۔ تو اصل بات کیا ہے، نیت کی بات ہے، اور اس میں وہی واقعہ کوٹ کروں گی جو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا، اس میں سارے صحابہ کرام بڑے بڑے گھر کے سامان لے کر آئے، اور ایک شخص جو تھا وہ چند کھجوریں لے کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو سارے مال کے اوپر رکھی اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ اچھا مال ہے، اخلاص سے لایا ہوا، اور سب سے اوپر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کوانٹٹی نہیں دیکھی بلکہ کوالٹی دیکھی، اور اس کھجوروں کو سب سے اوپر رکھنے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ شخص غریب تھا اور اس کے پاس کچھ خاص نہیں تھا دنیاوی طور پر، تو اس نے کیا کیا تھا، پچھلی رات ایک یہودی کا کنواں کی ٹیک کیئر کی تھی، اور صبح اس کو اجرت میں بس یہ چند مٹھی بھر کھجوریں ہی ملی تھیں، جس سے وہ چاہتا تو اپنے گھر کو بھی دے سکتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول کی پکار آئی تو وہ جنگ میں لے کر حاضر ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مال اس نے محنت کے ساتھ بھی حاصل کیا ہے اور اس کے اندر اخلاص ہے۔ کوئی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے، آپ دیکھیں نا کہ ہم قرآن بھی اٹھاتے ہیں نا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ مغرب کی نماز میں فرض جلدی پڑھے، سنت جلدی پڑھے، اور پھر نوافل کی ایک لائن شروع کر دی، تو یہ نہیں ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہم پتہ نہیں کیوں کاؤنٹنگ پر رہ رہے ہوتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کاؤنٹنگ کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ صدقہ بھی کر رہے ہیں تو اگر 100 روپے دے رہے ہیں تو کہتے ہیں ابھی 100 روپے کون دے گا، 100 روپے سے کس کی ضروریت پوری ہوگی۔ بھئی آپ کا کام دینا ہے، بڑھانا اللہ کا کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ سب ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی آیا ہے نیڈی، آپ کے والٹ میں پیسے نہیں تھے، سمجھے 100 روپیز، آپ سب دے رہے ہیں 500 روپے، 1000 روپے، کوئی آیا ہے باہر سے نیڈی، تو آپ شرما رہے ہیں اس بات سے کہ بھئی ابھی 100 روپے دوں گی تو سب ہنسیں گے، تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ابھی فی الحال اتنا دے رہی ہوں، نیکسٹ ٹائم دے دوں گی۔ تو اس موقع کو نہ گنوائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ موقع ہم دے دیتے اس موقع پر اور ہمارے 100 روپے سے اس کا گھر کا چولہا چل جاتا اور اس کو کچھ بڑا فائدہ ہو جاتا، تو ہم محروم تو نہیں رہ جاتے، کیا پتہ وہی نیکی ہمارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو چھوٹی بڑی چیز سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑھاتا ہوں، میں گھٹاتا ہوں، اور میرے ہی ہاتھ میں ہے ساری کشادگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام رول بتا دیا کہ ایک نیکی کا صلہ انسان کو، ایک صدقے کا صلہ انسان کو 700 بالیاں جتنا ملتا ہے، لیکن اگر نیت اچھی ہے تو پھر اس سے زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو صدقہ کرنے کے بعد ہمیں اوائڈ کرنی ہیں اور ہمارے اندر یہ کمیاں ہوتی ہیں جس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں وہ پیروی کرتے بعد اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منا ولا اذى،
تکلیف دینے کی یا احسان جتانے کی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے اندر دو چیزوں کو اوائڈ کرنے کا کہا گیا ہے، ایک ہے احسان جتانا، دوسرا تکلیف دینا۔ احسان کیا ہے؟ کسی کے ساتھ آپ کوئی نیکی کر لو تو اس کو بار بار یاد دلاؤ کہ بھئی میں نے فلاں موقع پر تمہاری نیکی، تمہاری یہ مدد کی تھی۔ اور تکلیف دینا کیا ہے؟ ایسے جملے کہنا جس سے سامنے والا اپنے آپ کو ڈیگریڈ سمجھے۔ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا صدقہ دینے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، صدقہ اس طرح کرو کہ اگر سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہو نا، الٹے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا اماؤنٹ نکالی۔ سوچیں، اور ہم جب نکال رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بھئی مجھے اس نے دیکھا، مجھے اس نے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہیں، کوئی بہت بڑا چیریٹی کا باکس ہے، اس میں آپ ڈال رہے ہیں 1000 روپے یا 5000 روپے، تو آپ شاید نظریں ادھر ادھر دہرائیں گے کہ بھئی مجھے کوئی دیکھے تو صحیح میں اتنا بڑا کام کر رہی ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے یا نہیں ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کی بھی ہیلپ کریں تو احسان نہ جتائیں۔ احسان جتانا ایک بہت بری چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم پر بھی کوئی احسان جتاتا ہے نا کسی بھی چیز کا، تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے نا۔ اور اگر ہمیں کوئی تکلیف دے، کوئی ہماری ہیلپ کرنے کے بعد لوگوں میں بیچ بیچ میں بتائے کہ یہ میرے ہی بچوں، میں نے اس کے بچوں کی اسکول کی فیس پے کی ہے اور اس وجہ سے آج یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور اتنے بڑے مقام پر پہنچے، میری وجہ سے پہنچے ہیں، تو سامنے والا شرمندگی سے ڈوب جاتا ہے۔ تو لہٰذا احسان جتانا، ایذا پہنچانا، ان دونوں گندی ہیبٹس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسائی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور بردبار ہیں۔ اس آیت کے اندر کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی ہماری ہیلپ کے لیے آ رہا ہے، ہم سے ہیلپ چاہ رہا ہے، اور ابھی ہماری فائنینشیل حالت خود صحیح نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کو نرمی سے ایکسکیوز کر دیں کہ فی الوقت میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور معاف کر دیں، کوئی بات ایسی ہو گئی ہو بیچ میں، ایزی گوئنگ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ تم زبردستی کسی کو دو اور اس کے بعد اس کو تکلیف پہنچاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ بھی کرتے ہیں اور تکلیفیں بھی دیتے ہیں اور اپنے اجر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ کیا کرو، بعد میں دینے کا وعدہ کر لو، اور پھر کیا کرو، تکلیف نہ دو کسی کو۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے منہ پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ اس سے اچھا تو یہ تھا کہ میں نیکی کرتی ہی نہیں، تو یہ صحیح بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے کہ آپ کا اگر نہیں بن رہی ہے سیٹنگ یا آپ کا موڈ نہیں بن رہا تو آپ وہ کام نہ کرو۔ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ کرو اور پھر اپنے آپ کا اجر بھی ضائع کرو کہ پیسے بھی آپ نے دیے اور پھر اجر بھی ضائع ہو گیا۔ تو تکلیف سے بہرحال بچنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اور پھر واپس موٹیویشن کے لیے آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اب ایک مثال دی جا رہی ہے، اور جب مثال سامنے آئے گی تو آپ کو فیل ہوگا کہ کس طرح سے ہمارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال امیجن کریے گا، مثال کو اس صاف پتھر کی طرح ہے، بالکل صاف پتھر امیجن کریں جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، ٹھیک ہے، مطلب تھوڑا سا ایک پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو، یعنی کہ تھوڑا صدقہ کیا اس نے، پھر اس پر زوردار مینا برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے، یعنی کہ تھوڑی بہت نیکی کی تو تھوڑی بہت مٹی آ گئی پتھر پر، اور پھر کیا ہوا، زوردار بارش ہو، جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری مٹی صاف ہو جاتی ہے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ بتا بتا کر، دکھا دکھا کر دینا، ریاکاری کرنا ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، کہ جو انسان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ پھر کیا کرتا ہے، اللہ سے تو اجر کی امید نہیں رکھتا، بلکہ کیا کرتا ہے، لوگوں میں دکھا دکھا کر اس کو خرچ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ہوا چلتی ہے یا اس کا انجام، کہ اگر ہمارے اندر ریاکاری کی بیماری ہے نا تو اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے ہی نہیں، اور میں اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہی ہوں، لوگوں کے لیے کر رہی ہوں۔ تو ہم سوچیں کہ اتنی ایفرٹ بھی کریں، اپنا مال بھی لگائیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی لگائیں، اور پھر کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور کہیں کہ ہمارے صدقے کے اجر کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں، وہ تو دنیا میں ہی تم نے ختم کر دیا، تم کچھ لے کر ہی نہیں آئے ہو۔ اس کے بعد ایک بہت زبردست آیت ہے، وہ ہے جو ریاکار نہیں ہوتے، جو دل کی خوش نوزی کے ساتھ صدقہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اس کی جو مثال دی جا رہی ہے وہ بھی بڑی ہی زبردست ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، بالکل اپوزٹ کیریکٹر، رائٹ؟
بالکل اپوزٹ کیریکٹر، ایک نے ریاکاری کری اور پھر وہ ایسے پتھر کی مثال ہے جس میں مٹی تھی اور وہ چلی گئی ہوا سے، بارش سے۔ اب ایک کیریکٹر ہے جو بہت ہی اخلاص کے ساتھ، جیسے وہ یہودی کا وہ اس کا ذکر کیا نا میں نے کہ ایک شخص کھجورے لے کر آیا تھا تو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مال کے اوپر رکھ دیا۔ اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہے ہیں۔ کیا زبردست، مزہ ہی آ گیا۔ امیجن کریں کہ اونچائی پر جو باغ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست خوبصورت لگتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ باغ زمین کے نیچے دیکھے ہوئے ہیں، اوپر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں کہیں کہیں ہلی ایریاز وغیرہ پہ، بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں۔ اونچائی پر جو باغ ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی بہرحال الگ ہی ہوتی ہے، اور جنت کی بھی تو جو نقشہ کشی کی جاتی ہے اس میں بھی اس طرح بتایا جاتا ہے کہ اونچائی پر باغات ہوں گے اور کیا کیا ہوگا۔ تو ایک باغ ہو بہت اونچی جگہ پر ہو اور بہت زور سے بارش ہو جائے نا وہاں پر، تو آپ سوچیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ بارش ہریالی بھی تو لاتی ہے نا، اگر بارش ایک ایوریج مقدار میں آتی ہے تو ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک انسان نے صدقہ کیا ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے تو اس کا باغ اتنا خوبصورت ہے جو نیچے زمین سے دیکھنے سے خوبصورت لگ رہا ہے، اور پھر جب بارش آ رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، مزید پھل گرو کر رہا ہے وہ درخت۔ اور اگر بالفرض بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے۔ پھوار کا کیا مطلب، ہلکی سی جو چھینٹے پڑتے ہیں جس کو ہم شبنم کہتے ہیں، کبھی کبھی رات کو آپ صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی پر تھوڑے سے چھینٹے ہوتے ہیں، تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی نیت اتنی خالص ہے کہ اس کے اگر ماحول اس کے موافق نہیں بھی جا رہا اور بارش تیز نہیں بھی ہو رہی تو تھوڑے بہت چھینٹے پڑتے اس سے ہی اس کا پھل گرو کرنے لگ جاتا ہے۔ نیت اتنی اچھی ہے، اصل بات نیت کی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، آزما لیجئے کہ جو کام اپنے ریاکاری کے کرا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوا، اور جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کیا اس میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور جو کام ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا مندی کے لیے کرتے ہیں اس کام میں قرار بھی ہوتا ہے، وہ پائیدار ہوتا ہے، ایک دفعہ کر کے دوسری دفعہ چھوڑ نہیں دیتے۔ تو جو انسان اپنے کام میں کنسسٹنسی نہیں رکھ سکتا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ اس نے لوگوں کے لیے کیا، اب لوگ تو اس سے راضی نہیں ہیں تو اس نے بھی کام چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا وہ ڈے ون سے لے کر مرتے دم تک کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چاہے نمازیں پڑھنا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو، دین کا علم سیکھنا ہو، ہر چیز میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ اور اللہ کے لیے جب کرتے ہیں تو لوگوں سے ہمیں اپریسیشن کی بھی امید نہیں ہوتی۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھیں صدقہ کر رہے ہوتے، ضروری نہیں ہے کسی غریب کو ہی آپ صدقہ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، وہ صلہ رحمی کہلاتی ہے۔ تو ہم دے رہے ہوتے، کنٹینیوسلی دے رہے، تو ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہوتا تو پھر ہم رک جاتے ہیں۔ تو ہمیں رکنا نہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اس ذات کے لیے کر رہے ہیں جو زندہ ہے، جو حی لا یموت ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو موت نہیں ہے، تو پھر ہم رکتے کیسے ہیں۔ اس اللہ کے لیے کریں جو بادشاہ ہے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو نوازنے پر